على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق اللہ. سامعین و ناظرین، 30 آیات قرآنی جن سے مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے حکم سے مرفوع الی السماء ہیں اور وہ نازل ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تمام حیات کی تفصیلات کو متواتر احادیث میں بیان کیا ہے اور پوری امت مسلمہ اسے مانتی ہے، مگر قادیانیت نزول سے پہلے، ان کی اجل آنے سے پہلے، ان کے وقت مقررہ سے پہلے انہیں فوت شدہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو 10 آیات جو پہلی تھی قسم کی اور دوسری کی، یعنی 7 عیسیٰ سے متعلق اور 3 پہلے انبیاء سے متعلق، اور کسی بھی آیت میں ان 10 میں عیسیٰ علیہ السلام کی موت کا ثبوت نہیں آسمان سے اترنے سے پہلے. اب 11ویں آیت، اور یہ تیسری قسم ہے ان آیات میں سے جن میں نہ عیسیٰ سے تعلق ہے کسی آیت کا اور نہ ہی سابقہ انبیاء سے. اب مرزا صاحب کی اپنی صناعت ہے کہ وہ ان سے وفات عیسیٰ ثابت کرتے ہیں. تو پہلی آیت یہ ہے لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے، لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے ٹھکانہ ہے زمین میں، وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، اور ایک وقت مدت تک فائدہ اٹھانا ہے. مگر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی خاکی آسمان پر نہیں جا سکتا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. اندازہ کر لیں اس طرز استدلال کا. پھر اس میں ایک اور بات ہے جس کی طرف آج ہم اشارہ کریں گے وضاحت سے، کہ اس جگہ لکم آیا ہے اور یہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے. اب اس کو سمجھیں اور مرزا صاحب کی ناواقفیت کو سمجھیں. اصول اور حصر سے بھی ناواقف ہے مرزا صاحب. وہ کہتے ہیں لکم اس جگہ فائدہ تخصیص دیتا ہے. اس جگہ فائدہ کیا دیتا ہے؟ تخصیص کا. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف تمہارے ہی لیے زمین ہے. اتنی بے وقوفی ہے کہ اسے مرزا صاحب دلیل بنا رہے ہیں اور تخصیص بنا رہے ہیں اور ناواقفیت ہے قواعد سے. کیوں؟ کہ اپنے مدعا کے خلاف دلیل پیش کر رہے ہیں مرزا صاحب. یہ بات سمجھنے والی. ان کا مدعا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور کوئی انسان جو ہے زمین کے علاوہ لکم اس زمین میں تمہارے ہی لیے ہے ٹھکانہ، یعنی انسان کے ساتھ اور کوئی نہیں رہتا. کیا یہ بات حق ہے؟ یہ تو عام بے وقوف انسان بھی سمجھتا ہے کہ یہ بالکل باطل چیز ہے. کیوں؟
آپ سب مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہم انسانوں کے ساتھ اور حیوانات اس دنیا میں رہتے ہیں. اس سرزمین پر چرند پرند، خونخوار جانور، مألوف پالتو جانور. اب کس کس کی میں تفصیل کروں؟ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ ناواقفیت ہے مرزا صاحب کی، اور اپنے مدعا کے خلاف دلیل پیش کر رہے ہیں اور اپنے مقصود کے خلاف. اب یہ ٹھیک ہے، لکم یہ جار مجرور مقدر ہے، یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، یہ بات صحیح ہے، مگر مرزا صاحب کا یہ مدعا نہیں. اور دوسری بات فی الارض مستقر، یہ بھی جار مجرور مقدم ہے، یہ بھی حصر کا فائدہ دیتا ہے. مگر یہ مرزا صاحب اگر کہتے تو ہم سمجھتے کہ وہ کچھ واقف قواعد ہیں. فی الارض مستقر، یہ ان کے دلیل کے لیے مفید ہوتی کچھ نہ کچھ، کہ زمین ہی میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہے، یعنی اس کے سوا اور کوئی جگہ نہیں. اب نتیجہ یہ نکلتا کہ زمین پہلی شکل میں لکم فی الارض، کیا نتیجہ نکلتا کہ زمین میں سوائے انسانوں کے اور کسی کا ٹھکانہ نہیں. یہ باطل ہے کہ نہیں؟ اور مرزا صاحب اپنے استدلال میں یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت جس میں خاکی کو آسمان پر لے جانے سے روکتی ہے، کیونکہ لکم جو اس جگہ فائدہ تخصیص کا دیتا ہے، اس بات پر بصراحت دلالت کر رہا ہے کہ جس میں خاکی آسمان پر نہیں جا سکتا. اب یہ دیکھیں، یہ اپنی دلیل کے خلاف، اپنے مدعا کے خلاف مرزا صاحب دلیل دے رہے ہیں. تو ٹھیک ہے کہ لکم فائدہ دیتا ہے تخصیص کا، اور ہم اس کو بعد میں بیان کرتے ہیں. اب دوسری بات ہے فی الارض مستقر، یہاں بھی جار مجرور ہے، یہ زمین ہی میں تمہارا ٹھکانہ ہے. یہ بات مرزا صاحب کے مدعا کے لیے مفید ہے تھوڑی بہت، لیکن یہ انہوں نے بیان ہی نہیں کی. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے مدعا کے لیے دلیل بھی مناسب نہیں پیش کر سکتے. اب ہم ان دونوں حصروں کی تھوڑی سی تفصیل کرتے ہیں. دیکھیں، جب کوئی لفظ اس کو بعد میں آنا چاہیے، جیسے جار مجرور، آپ کہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں دخلت فی الدار، یا آپ کہتے ہیں جلست علی الکرسی، یہ ایک عام ترتیب ہے. جب آپ عکس کرتے ہیں اس کا، علی الکرسی جلست، کرسی ہی پہ میں بیٹھا، یہ مطلب ہے اس کا، یہ حصر کا فائدہ ہے. اسی طرح لکم مستقر، تمہارے لیے ہی ٹھکانہ ہے اور کسی کے لیے نہیں، یہ مطلب ہوتا ہے. اور دوسرا جار مجرور ہے فی الارض مستقر، زمین ہی میں ٹھکانہ ہے، زمین ہی میں ٹھکانہ ہے اور کسی جگہ نہیں. مگر مرزا صاحب نے اس کو دلیل نہیں بنایا، مرزا صاحب نے لکم اس جار مجرور کو دلیل بنایا ہے. یہ ہے حصر کے لیے. اب ہم اس دونوں کی شرح کرتے ہیں جیسے اللہ کا حکم ہے اور جس طرح مسلمان مفسرین نے اس کی شرح کی ہے. یاد رکھیں، قرآن کریم کی وہ تفسیر جو آپ اپنی طرف سے کریں گے اپنے غلط مدعا کے ثابت کرنے کے لیے، تو آپ کئی غلطیاں کریں، جیسے مرزا صاحب نے یہاں غلطی کھائی. اور اس طرح کی ایسی غلطیاں آپ کو راہ حق سے ہٹا دیں گی. کیا ضرورت ہے قرآن کریم کے ساتھ اس طرح مناظرت کرنے کی اور اس طرح کے دلیل پیش کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ قرآن حکیم کی سلف صالحین نے اتنی تفصیلیں کر دی ہیں کہ ضرورت ہی نہیں کسی نئی چیز کی. تو کوئی فہم قرآن کا جو سلف کے فہم کے خلاف ہو، صحابہ کے فہم کے خلاف ہو، تابعین کے فہم کے خلاف ہو، اتباع تابعین کے خلاف ہو، محدثین کے فہم کے خلاف ہو، مفسرین کے فہم کے خلاف ہو، وہ مردود تفسیر ہے. وہ تفسیر نہیں،
وہ تعویل باطل ہے، جیسے ہم نے مرزا صاحب کی ابھی ثابت۔ آگے چلیں، اب یہاں پہ دو جار مجرور مقدم آئے ہیں۔ جب کسی مؤخر کو مقدم کیا جائے تو اس سے تخصیص پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اعبد، اللہ اعبد، آپ یہ نہیں کہتے اعبد اللہ۔ اسی طرح جب آپ یہ قرآن نے یہ کہا لکم مستقر، اس سے تخصیص پیدا ہو گئی، یا یہ کہا فی الارض مستقر، اس سے بھی تخصیص پیدا ہو گئی۔ مگر وہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ کیا اس دنیا میں انسانوں کے علاوہ اور کوئی نہیں بستا؟ کہ آپ کہیں کہ لکم سے جو تخصیص پیدا ہوئی ہے یہ معنی ہے آسمان پر عیسیٰ کے جانے سے، اور کوئی رہتے ہیں یا نہیں؟ یا صرف آپ انسان ہی دنیا میں رہتے ہیں؟ ہزاروں انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات دنیا میں ہیں۔ تو یہ سراسر باطل ہے مرزا صاحب کا عیسائی سے اعتراف۔ اور یہ کہنا کہ انسانوں کے علاوہ کسی دیگر حیوان کے لیے یہ زمین مستقر ہے، تو لکم کی تخصیص مرزا صاحب کے لیے مضل ثابت، اور ان کی حقیقت علمی بھی کھل گئی کہ انہوں نے اپنی دلیل کے لیے غلط، اپنے مدعا کے لیے غلط دلیل پیش کی۔ استدلال کا طریقہ کار ان کا جاہلانہ اور غلط ہے۔ تو مربی حضرات اس کو سوچیں اور ہمارے حضرات بھی اس کو سمجھیں۔ اب ہم یہ بتاتے ہیں لکم اس تخصیص کا کیا فائدہ ہے، اور فی الارض مستقر اس سے حاصل ہونے والی تخصیص کا کیا فائدہ ہے۔ تو لکم فی الارض سے اس بنا پر تخصیص ہو گئی کہ حضرت آدم اور ان کی اولاد اس دنیا کے اندر بإذن الہی اس دنیا کی چیزوں میں تصرف کرنے کے مجاز ہیں بطور خلیفہ کے، اور کوئی خلیفہ نہیں۔ لکم فی الارض مستقر، تم ہی صرف اس دنیا میں بإذن الہی چیزوں کے خلیفہ ہو۔ اب آپ دیکھ لیں اس دنیا کی پوری مخلوقات، اس دنیا کے سمندر، اس دنیا کے جنگل، اس دنیا کے حلال جانور، اس دنیا کے شکاری، اس دنیا کے جو کچھ بھی ہے، سمندروں کے خزانے، زمینوں کے خزانے، زمین و آسمان کے درمیان، سب سے انسان ہی فائدہ اٹھاتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور انسان بطور خلیفۃ اللہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس زمین میں انسان کا تصرف اللہ کے حکم سے زمینی اشیاء میں بطور خلیفہ کے اور بطور خلافت اللہ کے وہی تصرف کرتا ہے، اور کوئی مخلوق۔ دیکھو کتنی خوبصورت ہمارے اکابر نے اس تخصیص کا مطلب نکالا ہے، تم ہی صرف ہو اس دنیا کے خلیفہ، یہ سمجھ لیں مختصر لفظ۔ تو اس سے عیسیٰ کی موت سے کیا تعلق ہے؟ اگر اللہ حضرت انسان کو اس دنیا کا خلیفہ بنائے تو ابلیس کو تو اعتراض ہو سکتا ہے، مرزا صاحب کو کیا اعتراض ہے؟ سوال ہے نا، سوچو اے علماء کرام، اے مربیان قادیانیت، سوچو کیا اعتراض ہے مرزا صاحب کو؟ اور یہ کہیں اس آیت کو کہ انسان آسمان پر نہیں جا سکتا، اس کا اس آیت سے کیا تعلق ہے؟ اس طرح کے استدلال مرزا صاحب کا۔ آگے دوسری دیکھیں، دوسری تخصیص، فی الارض مستقر، زمین ہی میں تمہارے لیے ٹھکانا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ تمہارے لیے اے انسانوں اصلی جائے قرار، جس میں تم نے ایک طویل عرصہ رہنا ہے، جس میں تمہاری زندگیاں آدم سے لے کے آخری انسان تک گزرنی ہیں، وہ جائے قرار زمین۔ اس سے مرزا صاحب کو کیا اعتراض ہے کہ واقعی ضروریت آدم آسمان پہ نہیں رہتی، زمین پہ رہتی ہے،
اگر آدم کی اولاد سے ایک بندہ اور وہ عیسیٰ اوپر چلا گیا اور وہاں وہ رہ رہا ہے تو اسے ہی تو اللہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے. جیسے اللہ نے آدم کو عام ضابطے سے ہٹ کر پیدا کیا. عام ضابطہ کیا ہے؟ عام سنت کیا ہے اللہ کی کہ مرد اور عورت سے انسان کو پیدا کرے. اسی طرح عام ضابطہ یہ ہے کہ دنیا میں اس زمین میں انسان رہیں، مگر اس عام ضابطے سے استثناء حاصل ہوا عیسیٰ کو. بل رفعہ، اللہ نے اسے اٹھا لیا، صرف اسے ہی اٹھا لیا اور کسی کو نہیں اٹھایا. صرف اسے ہی آسمان میں تھوڑا عرصہ کے لیے بلا لیا اور کسی نہیں بلایا. تو زمین ٹھکانہ اصلی ہوا حضرت انسان. اور اگر اس زمین سے ایک انسان اللہ کی قدرت سے، اللہ عزیز و حکیم کے حکم سے اور اس کے اٹھانے سے اوپر چلا گیا تو ابلیس کو اعتراض ہونا چاہیے مرزا صاحب، کیونکہ وہ ازلی دشمن ہے انسان کا. اب یہ سمجھ گئے آپ لکم کہ تمہارے لیے ہی ٹھکانہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ تم اس دنیا کے اس سرزمین کے خلیفہ ہو اللہ کے حکم سے. اللہ نے جب تمہارے باپ کو پیدا کیا تو پیدا کرنے سے پہلے ہی خبر دے دی کہ اس کی خلافت کہاں قائم ہوگی. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ حضرت انسان اللہ کے حکم سے زمینی اشیاء میں تصرف کرے، آسمانی اشیاء یہ نہیں اس کی. اب آپ بتائیں قرآن حکیم میں جہاں جہاں اللہ کی قدرت کا ذکر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض. اللہ جب بھی ذکر کرتے ہیں تو آسمانوں کو پہلے ذکر کرتے ہیں. کوئی انسان بتاؤ جس کے بارے میں یہ ہو کہ اس کی آسمان کے کسی کونے پہ حکومت ہے. زمینوں میں تو ہیں حکومتیں، یہ پاکستان حکومت ہے، یہ ہندوستان ہے، یہ امریکہ ہے، یہ یونائٹڈ کنگڈم ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے. آسمان کے کسی کونے پہ کسی کی ہے حکومت؟ بتاؤ ذرا. اس لیے اللہ جب حکومتوں کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے شروع کرتے ہیں. قرآن میں جہاں بھی ہوگا یہ ہوگا للہ ملک السماوات والارض، یہ نہیں ہوگا کہ ملک الارض والسماوات، کہیں قرآن میں نہیں، تاکہ جلدی انسان سمجھ جائیں اللہ کی عظمت. تو زمینوں میں اس زمین میں انسان کو خلیفہ اللہ نے بنایا. یہ مطلب ہے لکم فی الارض مستقر، کہ تمہارا جائے قرار زمین. یہ نہیں کہ تم آسمان پہ جانا محال ہے اس سے عیسیٰ فوت ہو گئے. اس کا کیا تعلق ہے اس بات؟ آپ خود سوچیں. یہ پہلی وہ آیت ہے جس میں نہ عیسیٰ کا ذکر ہے نہ پہلے انبیاء کا. پہلے 10 آیتیں جو آئی ہیں ان میں 7 میں عیسیٰ سے تعلق ہے اور 3 میں عیسیٰ سے پہلے انبیاء سے. موت کسی جگہ نہیں عیسیٰ کی، اس کا ذکر نہیں، مگر تعلق کی بات بتا رہا ہوں. اب دوسری اس میں تخصیص یہ ہے کہ الارض مستقر، زمین کے اندر ہی ٹھکانا، لکم تمہارا ہی ٹھکانا اور کسی کا نہیں. تو وہ ہم نے بتا دیا. اس کا مطلب یہ ہے اس تخصیص کا کہ انسان اس زمینی اشیاء میں بطور خلیفۃ اللہ تصرف کرتے ہیں. انسان ہی متصرف ہیں اس زمین پوری کے اندر. دیکھ لیں آپ، مشرق سے مغرب تک، مغرب سے مشرق تک، شمال سے جنوب تک، جنوب سے شمال تک انسان ہی متصرف ہیں، حیوانات نہیں ہیں. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اس ملک سے آگے مملکت خنزیراں ہے، مملکت اونٹ ہے، مملکت پیڑ بکریاں ہے. ایسی بات نہیں. جتنے ملک بھی زمین میں ہیں ان میں انسان ہی متصرف ہے. کیا تعلق ہے اس آیت کا عیسیٰ کی وفات سے؟ کچھ تو سوچو مربی ہو، کچھ تو سوچو قادیانی امت. دوسری تخصیص اس میں یہ ہے فی الارض مستقر، تمہارے لیے ٹھکانہ زمین ہی میں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے لیے جہاں تم نے
اس زندگی میں رہنا ہے وہ زمین. یہ نہیں ہے کہ تم آسمان میں چلے جاؤ گے اور وہاں جا کے رہو گے، یا تم اپنے ملکوں سے ہجرت کر کے آسمان کے کسی کونے میں چلے جاؤ اور کہو گے کہ آج کے بعد ہم جیسے لوگ کام کرنے کے لیے جاتے ہیں پاکستان سے، ہندوستان سے، کوئی کویت جاتا ہے، کوئی سعودی عرب جاتا ہے، کوئی یو کے جاتا ہے، کوئی امریکہ جاتا ہے. ایسی بات نہیں کہ کچھ لوگ یہ کہیں کہ ہم آسمان پہ جا رہے ہیں کام کرنے کے لیے. یہ مطلب ہے کہ زمین ہی میں تمہیں رہنا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس غرض کے لیے بنایا ہے. عمومی ضابطہ اللہ کا یہ ہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں جعل تکوینی میں یہی ہوتا ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے مجعول الیہ جو چیز ہے وہ اسے عارض رہتی ہے. تو انسانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اس زمین میں بطور خلیفہ رہیں. اور دوسرے کیا مطلب؟ اور زمین ہی میں رہیں، یہ مطلب ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ رات کو اللہ نے تمہارے لیے راحت کے لیے بنایا اور دن کو کام کے لیے. تو یہ اللہ کی تقویمی سنت ہے. اور اگر آپ کہیں جی رات کو بھی ہم کبھی کام کر لیں کوئی ممانعت نہیں، دن کو بھی ہم آرام کر لیں کوئی ممانعت نہیں. تو یہ اس آیت سے متعلق جو ضروری امر تھا ہم نے ذکر کر دیا. اب یہ نتیجہ اس سے نکالنا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے، نہیں ہمیں سمجھ میں آتا کہ کہاں سے اس آیت کا عیسیٰ کی وفات سے تعلق ہے، اور اس تخصیص سے مرزا صاحب کو کیسے فائدہ ہو سکتا ہے. اتنی بات ضرور ہے کہ مرزا صاحب کی غباوت، کم علمی اور قواعد سے ناواقفیت کا ہمیں علم ہوا ہے. اس لیے اس آیت سے متعلق ہمارے آج کے بیان کو بھی یاد رکھیں کہ مرزا صاحب نے جو حشر کا لفظ بولا غلط جگہ بولا. لکم اس پہ بولا کہ تمہارے ہی لیے ہے زمین، اس سے ان کے مدعا کا کوئی فائدہ نہیں. عیسیٰ کی بہت ثابت ہے. ہم نے کہا فی الارض مستقر، زمین ہی میں تمہارا ٹھکانہ ہے. یہ مرزا صاحب اگر کہتے تو کچھ عقل کی بات ہو. اس کا جواب ہم نے دے دیا کہ زمین ہی انسان کے لیے خالق کائنات نے خلافت ارضی کے لیے انسان کو بھیجا. بس اللہ تعالی سے ہماری دعا ہے کہ ہمارا یہ بیان ابنائے قادیانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہو، اور ہمارے وہ حضرات داعی جو اس فیلڈ میں کام کرنے والے ہیں وہ مرزا صاحب کی استدلال کے وہن، اس کی کمزوری اور غلط طرز استدلال کی غلطی سے واقف ہو جائے. یہ بہت ضروری امر ہے آپ کے لیے، ورنہ وہ تو چیلنج کرتے رہتے ہیں جی 30 آیتیں، اور ہماری استدعا ہے قادیانیت سے اس چیلنج کو بھی اب آپ بھول. واہ